بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج اپنی ایک خوبصورت علاقے میں موجود ہوں۔ خوبصورت اس وجہ سے ہے، اس کی بہت بڑی تاریخ ہے، اور تاریخ بھی اس ریاست سے ہے جس کا پوری دنیا میں کچھ سالوں پہلے اس کا چرچے ہوتے تھے۔ اس ریاست کا ایک جنوبی ایشیا میں اس کے چرچے ہوتے تھے۔ اس ریاست کی بہت اہمیت سمجھی جاتی تھی۔ وہ ہمارے پاکستان کی ایک عظیم ریاست تھی، جسے ریاست بہاولپور بھی ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں اس کی تاریخ کو۔ آج میں کچھ باتیں ہمارے پیارے نوجوانوں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی کرتا رہتا ہوں ہمیشہ سے۔ ہمارے نوجوانوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور بہت کچھ مشکلات بھی برداشت کی ہیں ہمارے نوجوانوں نے۔ اور پچھلے دنوں میں ہم فیصل آباد میں ایک پروگرام دیکھا ہے۔ ایک بچی نے بہت خوبصورت اپنے الفاظ اور اپنی قوم سے وہ الفاظ کہے۔ افسوس ہوتا ہے بطور ایک قوم، اس بچی نے کیا خوب باتیں کہی تھیں، اور اس وجہ سے میں پہلے بھی کہتا رہتا تھا، ہمارے نوجوانوں نے کیا جرم کیا ہے۔ ہمارے نوجوان آج ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ متاثر ہمارا نوجوان ہے۔ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں متاثر ہے، کیوں اس کو زیادہ ٹارچ کیا جاتا ہے، اس کو کیوں اتنی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ ہمارا نوجوان ڈگریاں لینے کے لیے بھی مزدوری کرے، اور رات سونے کا وقت ہوتا ہے، وہ ہمارا نوجوان ڈگری کے لیے، اس کے خرچ کے لیے وہ رات کی نیند وہ سوتا نہیں۔ وہ کام کرتا ہے، کسی سٹور پر کام کرتا ہے، کسی ہوٹل پر وہ کام کرتا ہے۔ وہ ہمارا نوجوان اپنا پڑھنے کے لیے، اپنی ڈگری حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے کام میں مصروف رہتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمارے نوجوان کو آج تک اہمیت نہیں دی گئی؟ چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں، چاہے ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں، کیوں نوجوانوں کو اہمیت نہیں دی جاتی؟ میں ایسے بھی نوجوان بھی دیکھے ہیں، ایسے نوجوان بھی دیکھے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب یہ باتیں کرنے، اور بات افسوس دکھ سے وہ بات بھی نہیں کی جاتی۔ وہ ہمارا نوجوان ڈگریاں لینے کے لیے بھی مزدوری کرے، جب ان کے پاس ڈگریاں آ جائیں تو پھر بھی مزدوری کرے۔ مزدوری کرنا، کام کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، کام کا بھی ایک اصول ہوتے ہیں۔ اگر ڈگریوں کی اتنی اہمیت نہیں تھی تو پھر ان نوجوانوں کو ڈگریاں آپ نے کس لیے دی؟ کس لیے آپ نے ڈگریاں دی؟ وہ تو ہمارے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، ملک کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو کام نہیں کرنا دیا جاتا۔ ڈگریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ دھکے کھا رہے ہیں، ملازمتیں بک رہی ہیں، لینے والے ملازمتیں لے لیتے ہیں۔ جس نوجوان کے پاس پیسہ نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، ان کے پاس بس وہی ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، باقی
ہمارا وہ نوجوان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے ملک میں ان لوگوں نے یہ کتنا ظلم کر رکھا ہے، اور نہ ہمارے سیاستدانوں کو آج تک اس چیز کا کوئی خوف ہوا ہے، نہ ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوئی احساس ہوا ہے۔ کیا جرم انہیں ہمارے نوجوانوں نے کیا ہے یار؟ اور میں کافی نوجوان ایسے بھی بتا سکتا ہوں جو آج بھی مستریوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آج بھی وہ ہمارے نوجوان، ڈگریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہمارا نوجوان سبزیاں بیچ رہا ہے ریڑھی کے اوپر، وہ ہمارا نوجوان ڈگریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ اینٹیں بنا رہے ہیں، جو پٹھے کی اینٹیں ہوتی ہیں تیار کی جاتی ہیں، وہ کام کر رہا ہے۔ ہمارا نوجوان کام کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں نکل رہا ہے، کیونکہ اس کی ہمارے اس ملک میں کوئی عزت نہیں رہے گی۔ عزت ہے تو ہمارے اس ملک میں پیسے والے کی ہے، عزت ہے تو ہمارے ملک میں جس کا باپ بڑا ملازم تھا اس کی عزت ہے، عزت ہے جس کا ایم پی اے یا ایم این اے یا کوئی بیوروکریٹ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کی عزت ہے۔ عزت نہیں ہے تو ہمارے اس نوجوان کی نہیں ہے جس کا کسی غریب خاندان سے تعلق ہے، کسی مزدور گھرانے سے تعلق ہے، اس کی عزت اس ملک میں نہیں ہے۔ اور اس ملک کے حالات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے دیکھے ہیں۔ اس ملک کے وہ لوگ منصب پر لوگ بیٹھے ہیں، وہ چارپائی پر موجود ہیں لیکن ملازمتیں وہ کر رہے ہیں۔ یار کوئی حد ہوتی ہے، کوئی کچھ تو کچھ سوچ لیں یار۔ کیا جرم کیا ہے ہمارے اس نوجوان نے؟ وہ تو ہمارے ملک کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے ملک کو آپ نے ان اندھیروں میں آپ لوگوں نے دھکیلا ہے۔ اگر نوجوان ہوتا، یہ نوبت، یہ معاملات آج ہمارے ملک جس حالات سے گزر رہا ہے، یہ حالات نہ ہوتے۔ اگر ہمارا نوجوان کو اگر آپ لوگ آگے لے آتے تو ہر ادارے میں یہی حالات ہے، ہر سیاسی پارٹی میں بھی یہی حالات ہے۔ جو بابا آج اس کے چارپائی کا بیٹھنے کا وقت تھا، وہی آج اس کا دل کرتا ہے اس کا اللہ کا عذاب تو ہمارے اس وجہ سے ہے ہمارے ملک میں، جو بابا ہل چل نہیں سکتا وہ ملازمتیں کر رہے ہیں، ان کے پرائیویٹ لوگ ان کی جگہ کام کر رہے ہیں۔ کتنی دکھ کی بات ہوتی ہے، اور میں کافی لوگ دکھا سکتا ہوں۔ ہمارے پولیس محکمے میں بھی یہی حالات ہے، جو بھائی گن بھی نہیں اٹھا سکتا وہ آدمی ملازمت کر رہا ہے۔ ہمارے یار قانون میں کوئی تبدیلی لے کر آؤ یار۔ جو آدمی آپ اندازہ لگائیں دوڑ بھی نہیں لگا سکتا، وہ کل کو کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دہشت گردی ہے، اس وجہ سے دہشت گردی پھیل رہی ہے، کیونکہ ہمارے اداروں میں کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ غلط کام ہو رہے ہیں۔ کیا غیر ملکوں میں آپ لوگ مثال دیتے ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں یہی کام ہے جو کام ہمارے ملک میں ہو رہا ہے؟ اگر میں ایسے لوگ بھی دکھا سکتا ہوں، یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو آدمی اٹھ بیٹھ نہیں سکتا وہ ملازمت کر رہا ہے، اس کا پرائیویٹ اس نے آدمی بٹھایا ہوا ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے یار؟ اس کا بیٹھنے کا بابے میں غلط بات نہیں کر رہا، بابے ایک ہمارے ملک کا وہ بھی احساس ہے، برکت ہے، وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے یار۔ یہ تو دیکھیں وہ کام نہیں کر سکتے یار، ان کو گھر بٹھائیں، وہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، وہ دعا کریں، نماز پڑھیں۔ ایک آدمی اٹھ بھی نہیں سکتا یار، وہ ملازمت کر رہا ہے۔
اس نے کیا کام کرنا ہے یار؟ جس آدمی نے اپنے آگے ایک آدمی لگایا ہوا ہے، اس نے بٹھایا ہوا ہے، 15 یا 20 ہزار اس کو تنخواہ دیتا ہے، باقی اور کام وہ کرپشن کرتا ہے وہ اگلا آدمی، 10-15 ہزار سے تو اس کا گزارا نہیں ہوتا نا۔ اس وجہ سے ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں۔ خدا کا خوف کریں۔ میں ایسے نوجوان بھی دیکھے ہیں جن کے پاس ایک ڈگری والے نوجوان تو ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں ہیں۔ جن نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے 3 4 ڈگریاں ان کے پاس ہیں، ملازمت نہیں ہے، وہ کام کر رہے ہیں مستریوں کے ساتھ۔ کیا فائدہ ہوا یار ان کو ڈگریاں لینے کا؟ جب ہمارے ملک میں اس ڈگری کی اتنی ویلیو بھی نہیں تھی تو آپ نے ڈگری کیوں دی اس بچوں کو؟ کیوں دی یار؟ اگر آپ نے اتنی اس کو عزت بھی نہیں دلانی تھی۔ کام کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کام کا بھی کوئی طریقہ کار ہے۔ کام تو ہمارے جیسے لوگ کریں، ہمارے جیسے ان پڑھ لوگ کام کریں۔ یہ تو فرق نہ ہوا نا۔ جس نوجوان نے رات اور دن محنت کر کے اپنی مزدوری کر کے اس نے ڈگری حاصل کی، آج وہ بھی ایک پلے داری کر رہا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یار۔ میں لاہور کا بھی ایک واقعہ سناتا ہوں، پہلے میں میلسی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کچھ دن پہلے تحصیل میلسی میں میں موجود تھا ایک بازار میں۔ ایک ہمارا نوجوان، اس کی عمر 24-25 سال کے درمیان اس کی عمر تھی۔ جب میں اس نوجوان کے اوپر میری نظر گئی تو میں نے دیکھا یار یہ نوجوان مجھے پڑھا لکھا نظر آتا ہے۔ وہ اپنا 50 kg والا تھیلا اپنے کندھوں پر اٹھا کر وہ ایک موٹر سائیکل پر بیک پر کسی کو رکھ کر دے رہا تھا۔ دکان کسی اور کی تھی، وہ وہاں ملازمت کر رہا تھا۔ میں ان سے پوچھنے کی کوشش کی، اور میں نے، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ مسئلہ بھی ہے، جب کوئی آدمی کے پاس کوئی آدمی کام کر رہا ہے، اگر اس سے نہ پوچھیں گے تو وہ بہت برا مناتے ہیں۔ یار اس نے ڈائریکٹ میرے ملازم سے یہ بات کیوں کی ہے؟ یہ بھی ہمارے پاکستان میں بہت اس چیز کو سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔ میں نے سوچ کر اس کے سیٹھ سے بات کی، دکاندار سے۔ میں کہا یار میں 5 منٹ اس بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی کر لے۔ میں بات کی، کوشش کی اس نوجوان سے۔ اس نوجوان نے کہا پہلے تو مجھے اس نے کہا بھائی آپ پوچھ کر مجھے کیا کریں گے؟ میں نے اس سے کہا یار میں نے اندازہ لگایا یار آپ پڑھے لکھے آدمی، پڑھا لکھا نوجوان ہے یار، مجھے یار صحیح پتہ ہے۔ اس نے یہ جواب دیا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں کہا یار میں کر تو کچھ نہیں سکتا یار، میں کوشش تو کروں گا، کوشش تو میں ضرور کروں گا یار۔ میں بہت کوشش کی، اس مشکل سے مجھے بتایا۔ اس نے کہا یار میں نے 1 ڈگری تو انجینئر کی ہے، ٹھیک ہے، میں ایک مزدور کا بیٹا تھا، میرا باپ ایک آدمی کے پاس ملازمت کرتا تھا، کسان کے پاس، جسے پورے سال کا نا، ہمارے علاقوں میں دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے، ایک سال میں وہ آدمی اپنے پاس آدمی رکھتے ہیں، سال کے ایڈوانس اس کو تنخواہ وغیرہ دے دیتے ہیں۔ 2 لاکھ روپے کہاں چل رہی ہے، کسی علاقے میں آج بھی 2,20,000 بھی چل رہی ہے، 2,20,000 تک تنخواہ ہوتی ہے، 1,80,000 تک بھی ہے۔ اس نے کہا بھائی میرا والد مزدور آدمی تھا، فلاں آدمی کے پاس نوکری کرتا تھا، تو میں پہلے میلسی پڑھا، اس کے بعد میں نے ملتان داخلہ لیا یونیورسٹی میں۔ وہاں ملتان میں میں رات کے دن سٹور پر کام کرتا تھا، ڈگری کرنے کے لیے بھی، ڈگری حاصل کرنی ہے، پیسہ تو گھر میں نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے میرے اور بھائی بھی تھے، بہن بھائی، تو گھر کا خرچہ وہ میرا باپ بہت مشکل سے پوری کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے میں رات
سے نا جو رات کا جو وقت ہوتا تھا، میں وہاں ملتان میں ایک اسٹور پر کام کرتا تھا، اس سے میں نے اپنی ڈگری حاصل کی خرچے سے، اور دن میں بھی میں اور کوئی کام مجھے مل جاتا تو میں ملتان میں اور کام بھی مزدوری کرتا تھا۔ بہت مجھے دکھ ہوا ہے یہ بات سن کر۔ اس سے میں پوچھا، میں کہ یار آپ کسی ایم پی اے یا ایم این اے کے پاس بھی گئے ہیں؟ اس نے کہا یار میں نے اور ایم پی اے کے پاس آپ کو کیا پتا ہوں، کتنے دفعہ میں گیا ہوں وہاں تو بڑے لوگوں کی سنی جاتی ہے، اور جب میں کسی اور ملنے والے آدمی سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں پیسے کے علاوہ تو بھائی آپ ملازمت نہیں لگ سکتے۔ اس نے کہا یار میں نے کافی 2-3 ماہ بالکل پریشانی میں گزارے، اس کے بعد میں نے سوچا کچھ کرنا تو ہے، زندگی گزارنی ہے، مہنگائی بہت ہے، میرا باپ تو اب ضعیف ہے، وہ تو مزدوری کر رہا ہے۔ یار میں نے سوچ کر میں یہاں ایک دوست کے پاس گیا، اس سے کہا یار مجھے نا کسی دکان پر کھڑوا دے، کسی دکاندار سے نا میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں کسی دکاندار کے پاس۔ ایک دوست نے مجھے یہاں اس دکان پر کھڑوایا۔ کتنی تنخواہ ہے آپ اندازہ لگائیں یار، اس کے پاس 2 ڈگری ہیں، وہ تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000 روپیہ لے رہا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے یار، کہاں ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، بطور قوم ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنی دکھ کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے۔ کیا ہمارا نوجوان صرف ساری زندگی یہی کام کرتا رہے گا؟ کیا فائدہ ہوا یار میرے نوجوانوں کو ڈگریاں لینے کے لیے، اور جو ہمارے بابے ہیں وہ چارپائی پر موجود ہیں تو وہ ملازمتیں نہیں چھوڑ رہے۔ یار کوئی قانون میں ہمارے حکمرانوں سے بھی میری اپیل ہے، قانون میں تبدیلیاں لے کر آئیں۔ یار جو آدمی بیمار ہو جائے یار وہ کام نہیں کر سکتا، جو بزرگ ہیں ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں یار۔ اگر بزرگوں کو یار اتنی بھی ہے خدمت کرنے کے لیے تو یار ذرا ان کو سرحدوں پر بھیج دیں۔ اگر سرحدوں پر یہ بزرگ کام کرنے کے لیے ہوتے تو ہمارے وہاں نوجوان نہ ہوتے یار۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں یار۔ اتنا تو ہمارے ملک کو خراب نہ کیا جائے یار۔ آپ ملازمت نہیں کر سکتے یار، آپ گھر میں بیٹھے بزرگ ہیں، دعا کریں، نماز پڑھیں، پاکستان کے لیے دعا کریں، ہمارے نوجوانوں کو ذرا آگے آنے دیں۔ کیسی ایک خوفناک بات ہے، آج ہمارا ملک سے ہمارا نوجوان، یہ ایجنسی کی رپورٹ ہے، سب سے زیادہ ہمارا نوجوان اس سال یا 2022 میں جو پچھلا سال گزرا ہے، ہمارا نوجوان بہت تعداد سے نکلا ہے ہمارے اس ملک سے۔ کیوں نکلا ہے؟ ان کی یہاں جگہ نہیں ہے، وہ کام نہیں کر سکتا۔ بہت افسوس ہوتا ہے یار، بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس بی بی نے خدا کی قسم جو تقریر کی ہے اس پروگرام میں، جو الفاظ کہے ہیں، بطور قوم کو مر جانا چاہیے۔ آج ہمارے سوشل میڈیا میں اور یوٹیوب اور جو ٹک ٹاکر وغیرہ ہیں، وہ ہمارے جیسے نکمے لوگ وہ اس میں کامیاب ہیں۔ ہمارا نوجوان کو ان کی بات سننے کو تیار بھی نہیں ہے یار۔ کتنی دکھ کی بات ہے یار۔ یہی نوجوان تو تھا جس نے اپنے پاکستان کو ترقی پر لے کر جانا تھا، یہی نوجوان تھا۔ یہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان تھے، جن لوگوں کو ہماری عوام نے بھی ان کو سائڈ پر کیا ہے، ہمارے سیاستدانوں نے بھی ان کو سائڈ پر کیا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جس ادارے میں ہمارا نوجوان بیٹھا ہوتا ہے، خدا کی قسم وہ کام کرتا ہے، وہ کام کر کے دکھاتا ہے یار۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے یار ان کی باتیں یار۔ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کوئی کسی ادارے میں کوئی آدمی بغیر کام سے چلا جائے اور کام اس کا نہ ہو تو وہ اس نوجوان وہاں جس دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میں نوجوان کافی میں بتا بھی سکتا ہوں۔ پچھلے دن
میں ایک پاسپورٹ دفتر بھاولپور میں گیا، وہاں ایک نوجوان بیٹھا تھا، پہلے ایک بابا بیٹھا ہوتا تھا، وہ تو بات سننے کا وہ بات بھی بہت مشکل سے سنتے تھے، بات سننا وہ گوارا بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس کی یاد دیکھیں جیڑی جو عمر ہے نا، ہر چیز عمر کے حساب سے ہوتی ہے۔ ایک بزرگ ہے یار، وہ پبلک کی بات نہیں سن سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، ایک ایج ہوتی ہے، عمر ہے، اس کا سارا ایک سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے یار، ان کو گھر بٹھائیں۔ اگر میں تو یہ حیران ہوں، ایک ہمارے علاقے میں پٹواری ہے، یہ آنکھوں جیسی دیکھی بات ہے، تمام ادارے ہمارے اس ضلع کے جانتے ہیں، پٹواری ہے، میرے خیال میں وہ 20 سال ہو چکے ہیں، وہ اپنی چارپائی پر بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، بیمار ہے، بہت تکلیف ہے، اللہ اس کو شفا دے۔ دیکھیں میں ایک بات کر رہا ہوں، اللہ اس کو شفا دے۔ ہماری حکومت یا ہمارے اداروں کو چاہیے تھا، وہ آدمی کام نہیں کر سکتا، اس کا جو گورنمنٹ کے مطابق جو چیزیں تھی اس کو دے کر وہ سیٹ خالی کراتے اور نوجوان کو لے کر آتے، نہیں یہ نہیں ہوا۔ 20 سال سے وہ ایک پرائیویٹ آدمی کام کر رہا ہے، وہ اپنی من مرضی سے لوگوں سے پیسے بھی لیتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے وہ آدمی۔ وہ یہ ہیں ہمارے ملک کے حالات۔ اور تحصیلدار بھی میں نے کافی دیکھے ہیں یار، کام نہیں کرتے، وہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ ملازم رکھے ہوئے ہیں، وہ کام چل رہا ہے، وہ مہریں لگا رہے ہیں، وہ سائن بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور بھائی اس طریقے ملک نہیں چلے گا، اس طریقے سے ملک برباد ہو جائے گا، جس طریقے آپ لوگوں نے کیا ہے، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ملک ہمارا اس سٹیج پر پہنچا ہے، ورنہ ہمارا ملک کو تو دشمن ممالک بھی انہوں نے بڑی کوشش کی توڑنے کی، وہ بھی میرے ملک ہمارے پاکستان کو، پیارے پاکستان کو وہ بھی ختم نہیں کر سکے۔ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے سیاستدان نوجوانوں کی عزت سمجھتے ہیں، ان میں کتنی پارٹیوں میں نوجوانوں کی زیادہ اکثریت ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں ہے، صرف ایک ان لوگوں نے وہ بنایا ہوا ہے بھائی نوجوان، لیکن ان لوگوں نے کتنے نوجوانوں کو ان لوگوں نے ٹکٹیں دی ہیں، سب لوگ جانتے ہیں یار۔ یہ نوجوان کو سب لوگ آنے بھی نہیں دیتے اس وجہ سے، کیوں؟ نوجوان جب پاکستان میں تمام اداروں میں آ گیا تو کرپٹ لوگوں کو وہ سزائیں دیں گے، کیونکہ وہ کرپشن سے نوجوان بہت تنگ ہے، جس ادارے میں جاتا ہے اس نوجوان کو عزت نہیں دی جاتی، کرپٹ لوگ ان اداروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں ایسے لوگوں سے بھی سنا ہے، دیکھا ہے، کرپشن بہت اپنے منہ سے شرمندہ بھی نہیں ہوتے، کرپشن وہ پیسے مانگنے کے لیے شرمندہ بھی ذرا ہی نہیں ہوتے، اور میں کافی لوگوں کو دیکھا ہے یار، کتنی افسوس کی بات ہے، کہاں اس وقت ہم پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور جس ملک نے ترقی کی ہے اپنے نوجوانوں کی وجہ سے کی ہے، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی نظر تو دڑائیں یار، اس کی نظر دڑائیں آپ لوگ، آپ کو خود بخود میرے خیال میں شرم آئے گی یار، ہم لوگوں نے کیا کیا ہے اپنے ملک کے ساتھ۔ یہ دکھ کی بات ہے، بہت افسوس ہوتا ہے آج ہمارا نوجوان خدا کی قسم دفتروں کے چکر لگا رہا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں یقیناً کہتا ہوں میں دیکھا ہے، میں سنی بات نہیں کر رہا۔ میں ایک لاہور والی میں بات کر رہا تھا، اس نوجوان کہ میں بہت دکھی ہوں یار، اس نوجوان کی بات سن کر یار مجھے دکھ آ جاتا ہے جب اس نوجوان کا ہم اپنے ذہن میں دوڑاتے ہیں اس کی باتیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور میں اگلی ویڈیو میں اس نوجوان کا تمام جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پاکستان زندہ باد۔